حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في السلام علیکم ناظرین، میں محمد اعظم RH9 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب شاہ حسین عابد صاحب۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے جس میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، تو آئیے ناظرین اسی مناسبت سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے مہمان خصوصی سے کچھ جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین گرامی، محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اے لوگوں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اللہ والوں کی، ولیوں کی جو صفات ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے اس آیت شریفہ میں۔ تو ہم جو یہاں پر آئے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے کی مناسبت سے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہ فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو وجود ہے بہت اعلیٰ و بالا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ولیوں میں بہت زیادہ بہت بڑا مقام ہے آپ کا، اور جتنے بھی دنیا میں ولی آئے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آپ ان تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ اپنے قول میں کہتے ہیں کہ قدمی ھذا رخبتی علی کل ولی، میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یعنی جب آپ جب قول کہتے ہیں تو تاریخ میں ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ جب آپ نے یہ قول کہا ہے تو تمام کے تمام اولیاء اللہ جو تھے وہاں پر موجود، تمام اپنے سر کو جھکا دیے وہاں پر۔ اس کے علاوہ دیگر جہاں بھی اولیاء کرام دنیا میں جہاں بھی تھے، انہوں نے آپ کے اس فرمان کو سن کر وہاں پر اپنے سر کو جھکا دیا، وہاں پر سر تسلیم کر لیا ہے۔ وہاں پر آپ کا جو مقام و مرتبہ یہ ہے اولیاء اللہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے ولایت میں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور آپ کے جو القابات ہیں، آپ کے القابات میں پیران پیر ہیں، غوث ہے، غوث الثقلین ہیں، غوث سمدانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، اور قطب ربانی بھی آیا ہے آپ کے القابات میں، اور آپ کے بہت سے اور القابات ہیں آپ کے۔ تو اسی طرح آپ کے جو کرامات ہیں، کرامات بھی بے شمار ہیں آپ کے۔ تو ایک مشہور جو کرامات ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ جب آپ شیرخوار ابھی بچے تھے، آپ شیرخواری کے عالم میں تھے، تو آتا ہے کہ آپ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے آپ۔ یعنی آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو ولایت ہے، یہ بچپن سے ہی چلی آ رہی ہے آپ کی ولایت۔ یعنی آپ پیدائشی ولی ہیں، اور بچوں کو بچپن میں کھیل کود کا بہت شوق رہتا ہے، مگر آپ جب کبھی جب کبھی کھیل کے میدان کی طرف نکلتے یا کھیلنے کے لیے جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے مبارک، اے بابرکت وجود، میرے طرف آ جاؤ۔ یعنی آپ بچپن سے کھیل کود سے بھی، لہو لعب سے بھی آپ رکے رہے، پرہیز کرتے رہے، اور آپ کی ولایت کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کو کوئی ولی بھی وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکا، کیونکہ آپ سردار اولیاء ہیں۔ اور آپ خود اپنے مقام کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک قصیدے میں آپ کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وحکم نافذ فی کل حال، کہ اللہ کی یہ تمام جو ملک ہیں جتنے بھی، یہ تمام کے تمام یہ میرے تحت ہیں۔ وحکم نافذ فی کل حال، اور میرا حکم یہ ہر حال میں نافذ ہونے والا ہے، اس میں کہتے ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ ولایت کے مقام کا اظہار ہے. آپ کا جو مقام ہے جو ولایت کا، یہ آپ خود اس کلام کے ذریعے اس کا اظہار فرما رہے ہیں. آپ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا. وہ لا خوف، یعنی اس کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا، اپنا غمگین رہتا ہے. تو اسی طرح حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عباسی خلفاء تھے، تو وہ آپ اس خلفاء کی غلطیوں پر وہاں فوراً آپ گرفت کرتے تھے، وہاں پر ٹوکتے تھے ان کو اور ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. یعنی جو اللہ نے جو ولی کا جو صفت بیان کی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، بے خوف رہتے ہیں، وہ پوری کی پوری آپ کے اندر موجود تھی. کہ آپ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، آپ نہ کسی مالدار کے گھر پہ گئے آپ، بلکہ بادشاہیں آپ کے دربار میں آپ کے در پہ آتے تھے آپ کی دعا لینے کے لیے. یہ اللہ والے کی پہچان ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی سے خوف نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. تو جس طرح اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اسی طرح اس کا جو بندہ جو اس کا مقرب جو ولی رہتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک اس میں سے جو صفات ہیں، اپنی جو طاقت ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. اسی طرح پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میں اپنے مکتب کو جا رہا تھا، یعنی مدرسے کو جا رہا تھا، تو مجھ کو ایک آواز آئی کہ افصحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کرو. یعنی آپ کی جو ولایت ہے، ولایت کے معجزات یا مقام و مرتبے کا اظہار آپ کو بچپن میں ہی کر دیا گیا ہے. آپ کا جو مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے اولیاء اللہ میں. اور آپ کی جو اس مناسبت جو مہینہ ربیع الثانی ہے اس میں 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں پر لوگ نیاز کرتے ہیں، آپ کے نام سے دعوتیں کرتے ہیں، غریب و غربا کو کھلاتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی جو تعلیمات ہے یہ تعلیمات پہ بھی ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی وجود کا یا کسی اللہ والے کا ذکر سنتے ہیں یا پھر آپ ان کی فاتحہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ مسلمان جو بھی شخص ہے ان کا جو عقیدت مند چاہنے والا ہے کہ وہ پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے تعلیمات پر، آپ کے فرامین پر عمل کریں. حضرت پیران پیر کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اہل دل کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی صاحب دل بن جاؤ. آپ فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہو، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جو دل سے اللہ کا ذکر کرے. اور بھی بہت سے آپ کے فرامین ہیں اپنے مریدین متوسلین کے لیے، جو آپ نے بہت تصانیف بھی ارشاد کی ہیں، بہت سے کتابیں بھی لکھے ہیں، اس پہ تفصیل سے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. جو تصوف کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور جتنے بھی سلاسل ہیں، یعنی جتنے بھی سلسلے ہیں اولیاء اللہ کے یا پیران طریقت کے، یہ تمام کے تمام طریقے جا کے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں. یہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد گرامی کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی دونوں طرف سے آپ نجیب الطرفین ہیں، سعادت خاندان سے ہیں. اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، ہم آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے بنے رہیے ہم سب کی آواز RH9 نیوز کے ساتھ. چینل کو لائک کیجئے، جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله